جی بالکل 190 ملین پاؤنڈ کا بالآخر فیصلہ آ چکا ہے۔ عمران خان بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس فیصلے کے ملکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے اور اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ معروف قانون دان احسن بون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بون صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ دیکھیں، فیصلہ آ گیا ہے، ایک کورٹ آف کاپیٹیڈ جورسڈکشن نے فیصلہ کیا ہے، اس کے خلاف میرا خیال ہے اپیل کا حق جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی مسز کو ہے، اور انہیں اپیل کرنی چاہیے، اور اپیل کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ الٹیمیٹلی اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں تو دیکھیں اس کے جو ریپرکشنس ہیں موجودہ حالات میں وہ یہ ہے کہ جی 14 سال سزا دے دی گئی، 7 سال سزا دے دی گئی ان کی مسز کو، جس کے نتیجے میں وہ 10 سال تک ویسے بھی نااہل ہو جائیں گے۔ باقی چیزیں پراپرٹی لے گئی جو تھی وہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جو ہے اس کی پراپرٹی بھی کنفسکیٹ کرنے کے گورنمنٹ کو اس فیصلے میں، تو یہ ساری چیزیں ایپلیٹ کورٹ کا کام ہے دیکھنا۔ لیکن موجودہ طور حالات میں جو سامنے نظر آنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ایک پراپرٹی ٹائکون کی قیمت تھی۔ آپ نے اس کیس پر گہری آپ کی نظر ہے، اوورال یہ کیس تھا کیا؟ قوم یہ جاننا چاہ رہی ہے۔ دیکھیں کیس جو ہم نے اخباروں پہ ٹی وی پہ سنا ہے، نہ میں اس میں وکیل ہوں نہ تھا، سنا تھا کہ ایک پراپرٹی ٹائکون ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے وہ لے گئے تھے برطانیہ میں۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے انہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے وہ رقم جو ہے کنفیسیکیٹ کی اور اپنی ریکور کر لی۔ اب وہ پراپرٹی ان کا لا یہ ہے کہ جس سٹیٹ سے وہ لانڈر ہوا ان کی سٹیٹ کی پراپرٹی ہے، وہ پیسے اصولاً اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے تھے۔ کیس یہ ہے کہ جی اس وقت کے وزیر اعظم نے ایک بند لفافے میں کابینہ کو کہا کہ جی یہ ہاں جی بانی پی ٹی آئی جو ہیں اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ایک ہمارا ایگریمنٹ ہے اسٹیٹ آف یو کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، جس سے ہم نے وہاں کوئی اسٹیٹ کے لیے پیسے ادھر لانے۔ اس لیٹر کے نتیجے میں انہوں نے اماؤنٹ جو جرمانے کی ملک ریاض کی تھی وہ ایڈجسٹ جو وہ پراپرٹی ٹائکون تھے ان کی ایڈجسٹ کروا دی۔ اب اس کے نتیجے میں وہ جو پراپرٹی ٹائکون تھے انہوں نے 250 کنال ایک زمین، 400 کچھ، اور انہوں نے القادر ٹرسٹ بنا کے اس کے ٹرسٹی جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بیوہ کو کر دیا، مسز کو کر دیا۔ اب دیکھنے والی یہ ہے کہ سارے نیب لاز کو نہیں دیکھتے۔ نیب لاز میں یہ ہے کہ وہ بندہ خود بینیفیشری ہے، اس مس یوز آف اتھارٹی کے نتیجے میں اس کا کوئی فرنٹ مین ہے، اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کا کوئی دوست ہے یا کوئی بے نامی دار ہے، وہ بینیفیشری ہے تو ہی ول بی ایکیوزڈ۔ اس میں سیکشن 5D کی رومن 3 میں تو باقاعدہ یہ ہے کہ ٹرسٹی جو ہے اس ملزم کا جس نے لانڈر کی تھی اس کا ٹرسٹی یا اس کا کوئی ادروائز جو بینیفیشری ہے اس کے اکاؤنٹ والا وہ بھی اسی طرح گناہ گار ہوگا۔ اور اس کیس میں تو ڈائریکٹلی بانی پی ٹی آئی اور ان کی مسز جو ہیں وہ ٹرسٹی ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس اتنا آسان کیس نہیں ہے، اس میں الٹیمیٹلی ایپلیٹ کورٹ دیکھے گی۔ ادروائز اسی لیے یہ کہتے چونکہ اس میں کوئی ڈینائل کی بات تو ہے نہیں کہ سارے دوست یہ کہتے ہیں، آپ کے کہنے کا مطلب اپیل میں بھی اگر یہ جاتے ہیں تو اتنی آسانی سے یہ والا فیصلہ مشکل کیس ہے، یہ مشکل کیس ہے چونکہ اس میں واحد کیس ہے جس میں ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں۔ یہ بانی پی ٹی آئی نہیں انکار کرتے کہ یہ پیسے لے کے آئے ہیں، یہ وہ نہیں انکار کرتے کہ یہ پراپرٹی ٹائکون کے پیسے تھے، یہ انکار نہیں کرتے کہ یہ پیسے جو ہیں وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے تھے۔ صرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ پیسے آئے تو انہوں نے کیا کرپشن کی، جبکہ سپریم کورٹ نے جو اس میں ایک بڑی انہوں نے کہا ٹو لوٹ دی پیٹر اینڈ ٹو پے دی پال، کہ ایک بندے سے آپ ڈکیتی کر کے پیسے کھولیں اور اس کے بعد کہہ دیں کہ آپ نے فلاں کا قرضہ اتار دیا، دس از نو وے۔ اور اس کے نتیجے میں القادر ٹرسٹ کی اراضی خریدنا، اس کے ٹرسٹی بنا دینا، میں سمجھتا ہوں یہ کافی ڈیفیکلٹ۔ اچھا آخری سر بات، پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ ہماری ملاقاتیں ہو گئی، معاملہ طے پائے جا رہے ہیں، خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل سلوگن ہوتے ہیں،
میرا خیال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملے گا تو وہ صرف عدالت کے ذریعے کیونکہ حکومت جو ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ ایسے کیسز کی سزا معاف کر دیں یا کوئی رہا کر دیں. ان پی ٹی آئی کو اگر جانا پڑے گا تو اپیل میں ہی جانا پڑے گا, عدالت سے ہی انصاف لینا پڑے گا, چونکہ موجودہ حالات میں جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی اتنی کوئی مضبوط نہیں ہے کہ اس طرح کا رسک لے لے. اس لیے انہیں وہ بھی ٹائٹ روپ پہ ہیں. ان کو یہ ساری چیزیں دیکھ کے کل کو ان کے گلے میں پڑ جائے گی کہ آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس لیے اتنی آسان نہیں ہیں. موجودہ حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں یا ان کے باقی رفقائے کار ہیں ان کو ساری چیزوں کو پتہ ہے کہ اگر ایک وزیر اعظم سابق کو سزا ہو سکتی ہے تو کل کو یہ بھی پکڑے جا سکے. یہ جو اب فیصلہ آیا, آپ کو پتہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھا رہے ہیں 20 جنوری کو, تو پھر ہم یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی عدالتیں آزاد ہیں اور کسی دباؤ کے تحت فیصلہ نہیں کرتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ یا کسی طرح مقامی عدالت کا وہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے, جو بھی ہے وہ پریویل کرے گا. باقی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں دیکھیں ادھر آپ کیپٹل ہل میں ہیلری وہ جو تھی نینسی پلوسی, اس کی چیئر پہ جس بندے نے بیٹھ کے صرف تصویر کھنچوائی اس کو 18 مہینے سزا دے دی گئی. دیکھیں نا وہاں لیول. آپ وہاں دیکھیں یو کے میں تھوڑے سے رائٹ, انہوں نے 24 آور میں پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی اور عدالتوں نے وہ ساری ہر چیز بندوں کے پاس. یا یہ ہمارا ملک ہی ہے جہاں پہ ہر چیز کے بعد بھی بندہ نہاتا دھوتا ہے اور ہم نعرے مارتے سڑکوں پہ. اسی وجہ سے ہم موجودہ حکومت کو بھی میں کو پریز نہیں کرتا, ان کی پالیسیاں کو اچھی نہیں ہیں, وہ بھی اسی طرح ہی ڈانگٹ پاؤ پالیسی پہ چل رہے ہیں. بہت سارے ان کے ایشوز ہیں, کل کو یہ بھی پکڑے جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ جی ہم بالکل نہاتے دھوتے تھے. پرائم منسٹر صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے ارد گرد ان کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے. بہت سارا ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. لوٹ اینڈ پلنڈر جو ہے ہر وقت جاری رہتی ہے اور یہ ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. سارا تھینک یو ویری مچ.